یمن کے نیک بادشاہ کی داستان۔ بادشاہ ایک رات سو رہا تھا، اس نے خواب دیکھا کہ آسمان پر شیطان اور ایمان بات کر رہے ہیں۔ شیطان غرور سے کہہ رہا تھا کہ میں جس کے دل میں چاہوں وسوسے ڈال دوں، کوئی مجھ سے بچ نہیں سکتا۔ ایمان نے جواب دیا کہ تم کسی پر اثر نہیں کر سکتے، جو بندہ اللہ والا ہے وہ تمہارے وسوسوں سے کبھی متاثر نہیں ہوگا۔ شیطان نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو یمن کے بادشاہ کو آزمائیں۔ ایمان نے کہا کہ تو جا کر اسے آزماؤ، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ بادشاہ نے یہ خواب دیکھا اور سمجھ گیا کہ آنے والے دنوں میں اسے ایک بڑا واقعہ دیکھنا پڑے گا۔ اگلے دن دربار میں ایک نوجوان داخل ہوا، ہاتھ میں اپنی ماں کی جلی ہوئی لاش لیے۔ وہ روتے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت، میری ماں کو آپ کی بیٹی نے مارا، مجھے انصاف چاہیے۔ بادشاہ کے قدم لرز گئے، وہ کچھ دیر خاموش رہا۔ بادشاہ نے بیٹی کو بلایا اور پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ تم نے یہ کیا؟ بیٹی نے سر جھکایا اور کہا، جی ہاں، میں نے کیا۔ دربار میں خاموشی چھا گئی، سب لوگ متحیر ہو گئے۔ بادشاہ نے کچھ دیر سوچا، پھر بلند آواز میں کہا، بیٹی، آج سے تمہارا نکاح اسی نوجوان سے ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم دیکھو کہ عام لوگوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے، غربت اور مشقت کیسی گزرتی ہے۔ تم فقیرانہ لباس پہن کر رخصت ہوگی اور تمہیں کوئی جہیز نہیں ملے گا۔ یہ تمہاری سزا بھی ہے اور تمہارے غرور کے لیے سبق بھی ہے۔ بیٹی نے حکم مانا، اس نے سر جھکایا اور دربار سے رخصت ہوئی۔ نوجوان اور بیٹی کا نکاح دربار میں ہو گیا۔ سب نے دل ہی دل میں دعا کی۔ بادشاہ نے روتے ہوئے کہا، میں اپنی ساری زندگی کی عبادت تمہیں دیتا ہوں۔ ایک باپ ہونے کے ناطے اور ایک بادشاہ ہونے کے ناطے مجھے انصاف کرنا تھا، اسی لیے میں نے یہ فیصلہ کیا۔ بادشاہ نے خزانے کا انتظام کیا اور اپنی دولت اللہ کی رضا میں خرچ کرنا شروع کی۔ وہ خیرات دینے لگا، ہر روز لوگوں کو عطا کرتا، لوگ خوش اور مطمئن ہوئے۔ وزیر نے آ کر کہا، بادشاہ سلامت، خزانہ خالی ہو گیا ہے۔ بادشاہ نے جواب دیا، جب دینے والا رب نہیں روکتا تو میں کیوں روکوں؟ جاؤ اور دیکھو خزانے میں۔ وزیر گیا اور حیران رہ گیا، خزانہ دوبارہ بھرپور موجود تھا۔ اسی دوران ایک فقیر آیا اور بادشاہ سے پوچھا، فقیر نے کہا، اگر میں کچھ مجھے اپنی سلطنت دے دو۔ بادشاہ نے فوراً کہا، جو مانگو گے تمہاری۔ فقیر نے کہا، اپنے بادشاہی کپڑے اتارو اور میرا فقیرانہ لباس پہنو۔ بادشاہ نے ایسا کیا، فقیر تخت پر بیٹھ گیا۔ بادشاہ فقیر بن گیا، اپنی بیوی کے ساتھ جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ نیا بادشاہ تخت پر بیٹھا اور ظالم نکلا۔ اس نے سابق بادشاہ اور اس کی بیوی کو پیغام بھیجا، تم میری سنت نہ چھوڑ کر چلے جاؤ ورنہ تمہیں نقصان پہنچایا جائے گا۔ بادشاہ اور بیوی نے نرمی سے اپنی راہ اختیار کی۔ ایک جنگل میں جانے کے بعد بھوک شدت سے بڑھ گئی، پیاس بھی سخت تھی، پانی نہ تھا۔ بیوی نے کہا، بادشاہ سلامت، اب میں چل نہیں سکتی، بھوک اور پیاس بڑھ گئی ہے۔ بادشاہ نے اسے تسلی دی، صبر کرو، اللہ کبھی بندہ نہیں چھوڑتا۔ بادشاہ نے پھل توڑنے کی کوشش کی مگر ہر بار پھل غائب ہو گیا۔ دوبارہ کوشش کی، پھل پھر غائب ہوا۔ تیسری بار بھی یہی ہوا۔ بادشاہ نے دل سے اللہ کو یاد کیا، اللہ، جس حال میں رکھا ہے وہی بہتر ہے۔ پانی کے لیے ہاتھ بڑھایا، پانی خشک ہو گیا۔ بیوی نے روتے ہوئے صبر کیا، ہاتھ جوڑ کر دعا کی۔ شیطان نمودار ہوا اور کہا، تم فقیر ہو گئے، بھوکے ہو، خدا کو بھول جاؤ، دنیا کے مزے لو۔ بادشاہ نے ایمان سے جواب دیا، دف ہو جا مردود، تم مجھے بھٹکا نہیں سکتے، میرا رب بڑا قادر اور سب سے بڑا ہے۔ شیطان غائب ہو گیا، روشنی پھیل گئی۔ ایمان نمودار ہوا اور کہا، مبارک ہو، تم نے صبر اور نیکی سے کامیابی حاصل کی ہے۔ جو خواب تم نے دیکھا تھا وہ آج حقیقت میں آیا ہے۔ بادشاہ نے دل سے کہا، الحمدللہ، میں نے اپنی نیکی اور ایمان کے ذریعے ہر مشکل پار کر لی۔ اللہ بڑا ہے اور اس کے بندے کی نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ بادشاہ اور بیوی نے شکر ادا کیا اور اللہ کی رضا کے ساتھ زندگی گزاری۔ بادشاہ نے نوجوان اور بیٹی کو انصاف دلایا۔ بیٹی فقیرانہ لباس میں رہی، کسی نے اسے جہیز نہیں دیا۔ یہ سبق سب کے لیے تھا، عاجزی اور نیکی کی قدر سکھانے کے لیے۔ خزانہ خیرات کے لیے ہمیشہ کھلا رہا، لوگ خوش اور مطمئن رہے۔
बादशाह फकीर बनकर भी आजिज़ी इख्तियार किए रहा, बीवी के साथ सब्र किया, मुश्किलात झेलीं, जंगल के हालात बर्दाश्त किए, फल और पानी की कमी देखी, सब्र और दुआ के जरिए हालात बर्दाश्त किए। शैतान की फरेबकारी नाकाम हुई, ईमान की खुशखबरी ने दिल को सुकून दिया, बादशाह ने शुक्र अदा किया, गरीबों की बीवी भी अल्लाह का शुक्र अदा करती रही। बादशाह ने जिंदगी भर इंसाफ किया, लोग उसकी नेकी याद रखते। बादशाह की इबादत और खैरात जारी रही, फकीराना जिंदगी में भी सब्र कायम रहा, सब ने अल्लाह की रजा कबूल की, हर हाल में शुक्र अदा किया। बादशाह का इंसाफ और नेकी हर दिल को छूती रही, शैतान के फरेब कभी कामयाब न हुए, ईमान की ताकत हर हाल में कायम रही। बादशाह और बीवी सुकून और खुशी के साथ जिंदा रहे, नौजवान और बेटी के दरमियान ताल्लुक मजबूत हुआ, सब ने आजिज़ी और नेकी को अपनाया, सब्र और अल्लाह पर भरोसा कायम रहा। ये कहानी लोगों को सबक देती है कि गुर्बत, ताकत और आजमाइश सब अल्लाह की रजा में है। बादशाह का इंसाफ और नेकी हर दिल को छूती है, अल्लाह की रजा सबसे बड़ी नेमत है। बादशाह की जिंदगी नेकी, ईमान और सब्र से भरी रही, शैतान के वसवसे हर हाल में नाकाम हुए, ईमान की रोशनी ने सब पर हावी रही, सब ने अल्लाह की मदद से मुश्किलात को बर्दाश्त किया और नेकी इख्तियार की। नया बादशाह पैगाम भेजता रहा, लेकिन साबिक बादशाह ने नरमी और सब्र से अपनी राह इख्तियार की। भूख प्यास, गुर्बत और मुश्किलात सबके सामने आईं, मगर सब्र और दुआ ने उन्हें महफूज रखा। जिंदगी के हर इम्तिहान में अल्लाह पर भरोसा कायम रहा। बादशाह और बीवी ने एक दूसरे का सहारा लिया और अल्लाह की रजा में खुश रहे। सब लोग नेकी और आजिज़ी की कदर सीखे, गरीबों के दुख समझ आए। ये कहानी तारीख में याद रखी गई, लोगों के दिलों को छूती रही। बादशाह की जिंदगी मिसाल बनी, जिसमें ईमान, नेकी और सब्र की झलक नजर आई। सब ने सबक सीखा, गुर्बत और दौलत की कदर जानी, सब्र और अल्लाह पर भरोसा अपनाया। शैतान के वसवसे नाकाम हुए, ईमान की ताकत से सब महफूज रहे। बादशाह और बीवी सुकून के साथ जिंदगी गुजारते रहे, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। नौजवान और बेटी खुश और मुतमईन रहे, बेटी ने आजिज़ी और नेकी सीख ली। लोग बादशाह की मिसाल से सबक लेते रहे, हर दिल में नेकी और सब्र का सबक नक्श हो गया।